کہ جب روح نکل جائے تو ایک چوڑی پٹی جبڑے کے نیچے سے سر پر لے جا کر گرہ باندھ دیں کہ منہ کھلا نہ رہے. چوڑی پٹی لیں اور اس کو یہاں اس جبڑے کے نیچے سے ٹھوڑی کے نیچے سے یوں لے جا کر اور اس کے سر پر گرہ باندھ دیں کہ تاکہ یہ منہ کھلا نہ رہے. اور آنکھیں بند کر دی جائیں، بڑے پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ اس کی آنکھوں کو بند کر دیا جائے. اور انگلیاں اور ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیے جائیں، انگلیاں سیدھی کر دی جائیں اور اس کے ہاتھ پاؤں کو سیدھا کر دیا جائے. پیارے مسلمانوں، انگلیوں اور پاؤں اور ہاتھوں کو سیدھا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ جب اس کی روح نکل جاتی ہے اگر اسی وقت یہ کام کر لیے جائیں تو بآسانی اس کی انگلیاں، اس کے ہاتھ اور پاؤں سیدھے ہو سکتے ہیں. کہ انگلیوں کو سیدھا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کی انگلیوں کو پہلے یوں بند کیا جائے مٹھی کی شکل میں، یوں اس طرح سے، اور پھر ان کو یوں کھول دیا جائے. اسی طرح سے ہاتھ کو پہلے کندھے کی طرف یوں لے جایا جائے تاکہ اس کا یہ جوڑ ہے جو صحیح طرح سے کھل جائے، اور پھر اس ہاتھ کو اس طرح سے یوں کر دیا جائے. اسی طرح سے پاؤں کو فولڈ کیا جائے اور پھر سیدھا کر دیا جائے، اور دونوں ہاتھوں کو سیدھا کر کے اس کے دائیں بائیں یعنی اس کے بغلوں میں ان ہاتھوں کو رکھ دیا جائے، نہ کہ سینے پر. بعض جگہ ایسا لوگ کرتے ہیں کہ جیسے نماز کے لیے نیت باندھتے ہیں اس طرح سے اس کے ہاتھوں کو اس کے سینے پر رکھ دیتے ہیں اور اس کے پیٹ پر رکھ دیتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے. اس کے اگل بغل میں دونوں ہاتھوں کو رکھ دیا جائے. تو انگلیاں سیدھی کر دی جائیں، پاؤں کو سیدھا کر دیا جائے، آنکھوں کو بند کر دیا جائے اور اس کے جبڑے کو باندھ دیا جائے. فتاوی عالمگیری میں یہ ساری باتیں ذکر کی گئی ہیں کہ جب مر جائے تو اس کی داڑھی باندھ دے اور آنکھیں بند کر دے، اور آنکھیں وہ شخص بند کرے جو اس کے گھر میں سے سب سے زیادہ مہربان ہو، جس قدر ہو سکے نرمی سے آنکھیں بند کرے اور اس کی داڑھی چوڑی پٹی سے باندھے اور گرہ اس کے سر کے اوپر باندھے. کہ میت کا پیٹ نہ پھولے اس لیے اس کے پیٹ پر لوہا یا کوئی وزن رکھنا کیسا ہے؟ اچھا ہے، چاہیے کہ میت کے پیٹ پر لوہا یا گیلی مٹی یا اور کوئی بھاری چیز رکھ دیں کہ پیٹ پھول نہ جائے، مگر ضرورت سے زیادہ وزنی نہ ہو کہ باعث تکلیف ہو. بعض دفعہ ایسا ہوتا بھی ہے کہ مرنے والے کا پیٹ پھول جاتا ہے، اس کا پیٹ نہ پھولے اس لیے اس کے پیٹ پر کوئی وزنی چیز اتنی کہ جتنی وہ برداشت کر سکے رکھ سکتے ہیں. روح نکلنے کے بعد میت کے لباس کو اتار کر سارے بدن کو کسی کپڑے سے چھپا دیں. اور پیارے مسلمانوں، ہم تاخیر کرتے ہیں اور جب غسل دیتے ہیں اسی وقت کپڑوں کو نکالتے ہیں، پھر پھاڑ کر کپڑوں کو نکالا جاتا ہے. اگر کوئی ہمت کرے اور اس کو اس بات کا علم ہو، پتہ ہو کہ جیسے ہی روح نکلی ہے اس نے ہاتھوں کو سیدھا کیا، پاؤں کو سیدھا کیا، انگلیوں کو سیدھا کر دیا، یہ سب کچھ، اسی کے ساتھ ہی وہ اس کے کپڑوں کو اتار لے اور ایک کپڑے کے ساتھ اس کے بدن کو چھپا دے، اور اس وقت آسانی سے نکالا جا سکتا ہے. اور بعد میں ان کپڑوں کو بندہ خود اپنے استعمال میں لا سکتا ہے. خود استعمال میں نہ لائے، بہت سے حاجت مند ہیں، کسی کو دے سکتا ہے، بجائے اس کے کہ اس کو کاٹ کر پھاڑ کر ضائع کر دیا جائے. تو جیسے ہی روح نکل جائے اس کے بعد اس کے جسم سے کپڑوں کو اتار لینا یہ اچھا ہے، بہتر ہے. اور لباس اتارتے وقت بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ ستر ظاہر نہ ہو، اس طرح سے لباس اتاریں اور اس کو چارپائی یا تخت وغیرہ کسی اونچی چیز پر رکھ دیں تاکہ زمین کی نمی نہ ہو.